अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत सारे दिन, एक वीक गुज़र गया, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे नहीं थी, मैंने बताया था कि मैं लाहौर जा रही हूँ। ये मेरी छोटी बहन के बेटे का निकाह है। उससे पहले एक दिन उसका ढोलक वगैरह रखी हुई है। उसका एक बेटा है, अल्लाह ज़िंदगी दे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरी समदन की तबीयत ठीक नहीं है, उनको देखना है। प्लीज़ आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और भी हमारे नेबर्स में, हमारे अजीज़ों में एक दो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। इसीलिए मैं इतने सारे दिन मुझे लग गए वहाँ पे, क्योंकि फिर सारे माशाल्लाह बहनें हैं वहाँ, भाई के बच्चे हैं, भाई हैं, तो फिर सबसे मिलो, पता भी नहीं चला, टाइम गुजर गया। शुक्र है कि हम खैर व आफियत का विज़िट करके सुबह ही मैं वापस पहुंची हूँ, कोई तहज्जुद के टाइम। फिर नमाज़ें वगैरह पढ़ी, अल्लाह कबूल फरमाए, थोड़ा सा आराम किया। फिर मेरे घर में आज दुरूद शरीफ का ख़त्म था और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल भी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मकबूल फ़रमाए। हमें कोई ऐसी तौफ़ीक न दे कि हमसे कोई शिरक हो, कोई बिद्दत हो। हम अपने नबी की तारीफ़ करें, वो तारीफ़ जितनी अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद है। और ये तो आपको पता ही है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हर वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो आप भी खूब रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। ये नहीं कि रबीउल अव्वल आप हमेशा बेहिसाब दुरूद और सलाम भेजा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मकबूल फरमाए। तो फिर जो आज का हमारा टॉपिक होगा ना, अपनी रोज़मर्रा की बातचीत के बाद, वो मैं आप एक जुमे का ऐसा अमल बताऊंगी जो आपने जुमे वाले दिन करना है और फिर नेक्स्ट जुमे वाले दिन करना है, फिर नेक्स्ट जुमे वाले दिन करना है। उम्मीद है कि आपके काम एक ही जुमे में हो जाए या फिर 2-4 जुमे लग जाएं। ये आपकी अपनी नीयत के ऊपर है, कितना अल्लाह पर भरोसा है, कितना यकीन है, इस हिसाब से। और मुश्किल काम नहीं है। आज मैं आपको बस सिर्फ वही बताऊंगी ताकि आप अच्छी तरह से सुन लें और आप उस पर अमल भी कर लें इंशाअल्लाह। इसीलिए आज मेरा थक टूट के बुरा हाल है, एक एक चीज़ की 4-4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन मैंने कहा फिर कल जुमा है, अगर मैंने आज नहीं बताया तो फिर किसी और दिन बताया तो जब तक जुमा आएगा लोगों को भूल भी जाएगा। एक दफ़ा कर लेंगे तो फिर उनको याद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद कराने के लिए काफ़ी है, इंशाअल्लाह याद कराएगा। तो हम पहले अपनी बात को शुरू करें, सलाम दुआ, कोई ज़रूरी बात, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए खालिक़े कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम सब मुब्तला हैं, तू इन्हें अपनी शान करीमी से हल फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा, आमीन। रब्बे ज़ुल जलाल आपको सदा अपनी चाहत नसीब करे, रब्बे ज़ुल जलाल आपको सदा अपनी चाहत नसीब करे, कशादा रिस्क दे और हर नया दिन साबका दिन से अच्छा हो, खैर व बरकत वाला हो। अल्लाह पाक आपको ज़हनी और कल्बी सुकून अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब का मुहाफ़िज़ और निगहबान हो। अहले जन्नत की 4 निशानियाँ हैं: मुस्कुराता चेहरा, नरम ज़ुबान, रहम करने वाला दिल, अता करने वाला हाथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये औसाफ़ अता करे। इंसान को ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को टाल देता है,
شکر ہماری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ ان تینوں سے آپ کو سدا مالا مال رکھے، آمین الہی ثم آمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ کی ماننے کے لیے دنیا نہیں چھوڑنی پڑتی، کیونکہ دنیا میں رہنا بھی تو ہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں۔ اللہ کی ماننے کے لیے اللہ کے حکموں کو دنیا کے کاموں سے ذرا آگے رکھنا پڑتا ہے۔ دنیا سے نکلنا نہیں ہوتا، دنیا دل سے نکالنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمارا دل چاہا، اچھا برا، حیا بے حیائی سب کچھ کر لے چونکہ ہمارا دل چاہا ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے۔ جو اللہ چاہتا ہے، اگر ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو پھر اس کے حکم کو ماننا ہے۔ باقی اپنی زندگی کی ضروریات، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سونا جاگنا، اپنی فیملی کو ملنا دیکھنا، یہ تو ضروریات ہے نا۔ نیبرز کو دیکھنا، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال بھی کر لینے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے چھپ کے کیا، کسی کو کیا پتا؟ ان کو نہیں پتا اللہ ان کی مووی بنا رہا ہے، فرشتے مووی بنا رہا ہے اللہ کے حکم سے، جو کہ اس دن بھی اس کو دکھائی جائے گی آخرت میں۔ اور ہر چیز، جسم کا ہر حصہ بولے گا اور بتائے گا کہ مجھ سے کیا کرتوت کی، میرے ساتھ کیسے کیا میرے سے کام لیا، حلال حرام کا۔ اس لیے جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن کئی لوگ کہتے ہیں ہم پوشیدہ کرتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی پوشیدہ نہیں بھی کریں، اس لیے کہ کئی لوگ کسی کو دیکھ کے ان کا شوق بڑھتا ہے، اس نے یہ کیا میں بھی کروں، دیکھو اس کا سن کے کتنا اچھا لگا ہے، میں بھی یہ کروں تاکہ میرے دل کو بھی سکون ہو، اس نے فلاں کام کرنے پہ اللہ نے کتنے انعامات دیے، لہٰذا میں بھی کروں۔ تو کچھ ایسے بھی نیکی کے کام کیا کریں جو کہ کسی کو بتایا کریں کہ وہ بھی اس پہ عمل کریں، وہ ایک الگ قسم کی نیکی ہوگی اور اس کا ثواب بھی بے شمار ہوگا۔ یاد رکھیں، نیت آپ کی اللہ جانتا ہے، دل آپ کے میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اگر اس میں آپ کا شو مارنا، بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کا نخرہ بڑھانا، کوئی تحفہ دینے میں یا کوئی نیکی کا کام کرنے میں یا کوئی صدقے خیرات میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ میں بہت چیز ہوں، پھر اس پہ کراس ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں تاکہ مجھے دیکھ کے باقی لوگ بھی کریں، اللہ کرے وہ بھی کریں، 2 سے 4 ہو جائیں، 4 سے 6، پھر 8، پھر 10، اس طرح کئی ہزار 100 بن جائیں، تو بھی آپ کے دل کی بات، دماغ کی بات کو اللہ جانتا ہے، تو پھر آپ کو اس کا اجر اللہ بے حساب و بے کتاب بے شمار دے گا۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں عورتوں کے اعزازات۔ عورتیں غلطیاں کوتاہیاں بھی بہت کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نا، عورت سے زیادہ مکار کوئی چیز نہیں ہوتی، وارے عورت تیرے مکر۔ لیکن ان کی اچھی باتیں بھی بے حساب ہیں۔ وہ یہ ہیں، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم و جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابل شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، اس کی بیوی حضرت آسیہ، جو جنت میں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت میں ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا جائے گا، یہ اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں ہی دکھا دیا۔ حضرت آسیہ سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ۔ سب سے پہلے جس نے روئی زمین کو مبارک ترین زمزم نوش فرمایا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جس نے اپنا مال، اپنا اثر و رسوخ، اپنی طاقت کو اسلام پھیلانے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، جن کو پتھر مار مار کے شہید کیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس کا مسئلہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ کی بہن، جس نے کہا اس عمر میں میرے خاوند نے مجھے طلاق 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 کہہ دیا، میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ اس کو کہیں کہ وہ واپس لے، آپ کچھ کریں۔ انہوں نے کہا اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا آپ کریں، آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ جب اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے رونا شروع کر دیا، اللہ تو دیکھ، جب میرے پاس مال تھا میرا سارا وہ لے کے کھا گیا، خرچ لیا، جب میری جوانی تھی میں نے دے دی اس کے نظر، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کا گھر چلانے کے لیے، اب جب کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کمزور ہو گئی ہوں، تو اس نے مجھے کہا ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت وہی نازل ہو گئی کہ تیری طلاق نہیں ہوئی، تیری طلاق نہیں ہوئی، اور اس کے خاوند کو حکم ہو گیا کہ یہ تیری بیوی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی عزت کو بڑھا دیا۔ سب سے پہلے جسے صفا مروہ کی صحیح انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ آپ ہر سال لاکھوں حاجیوں پر لازم ہے کہ عورت کے انجام دیے گئے فعل کو بجا لائیں ورنہ ان کا حج قبول نہیں۔ ایک دفعہ 2 دفعہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کنکریاں مارنا، یہ ذبح کرنا، یہ طواف کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صحیح کرنا پانی کے لیے جو حضرت حاجہ نے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہی آ گئی، خبردار، وہ ابراہیم میرا دوست تھا اور اس کی بیوی ہاجرہ بھی میری دوست ہے جس نے میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کی، تو وہ حج کا حصہ ہے لازمی، اس کے بغیر حج ہی نہیں۔ وہ بھی عورت تھی۔ سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی، حضرت مریم۔ جس نے کسر یزیدی کو لرزا دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ہر عورت کو مبارک ہو کہ وہ عورت پیدا کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے، مرد کی اپنی اہمیت ہے، اس کو اللہ نے اپنی شان بنائی ہے، اور جو عورت ہے اس کی رب العزت نے اپنی شان بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا سسٹم چلانا تھا نا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ شوہر کے بغیر بیوی کچھ نہیں ہے، بیوی کے بغیر شوہر کچھ نہیں ہے، ماں باپ کے بغیر بچے کچھ نہیں ہیں، بچوں کے بغیر ماں باپ کچھ نہیں۔ اللہ کا سسٹم تھا۔ چلیں اب یہ تو ہو گئی ہماری آج کی بات چیت ختم۔ اب میں آپ کو اس طرف لاتی ہوں کہ جو ہے نا جمعے کے دن کون سا کام کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کو کوئی خطرناک بیماری ہے، کوئی خطرناک مصیبت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، قرض ہے، مرض ہے، بے روزگاری ہے، الجھن ہے، گھر میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑے ہیں اور دشمن ہے، تنگ کرنے والے ہیں، بے اولاد ہے، بے گھر ہے، بے روزگار ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ شدید بیمار انشاءاللہ اس کو صحت ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جمعے والے دن نہا کے اپنے کپڑے بدل کے کیا کرنا ہے کہ باوضو آپ نے ایک کپڑا سا بچھا لینا ہے، کوئی بھی کلر کپڑا بچھا لیں تاکہ آپ کو نظر آئے اس پہ ہر چیز۔ تو آپ نے نیل کٹر کے ساتھ ناخن کاٹنے ہیں اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے رائٹ ہینڈ کے اس چھنگلی سے، آپ نے کاٹا کاٹا کاٹا، یہ چھوڑ دیا،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ पढ़ के काटना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितनी दफ़ा पढ़ा जाए, ये अब आपके नाखूनों के ऊपर, आपके काटने के ऊपर है, ये छोड़ देना है। फिर आपने इधर से शुरू करना है, उल्टे हाथ का, इसको यहाँ से शुरू करना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, पढ़ते 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 ये सारा काट लेना है। उसके बाद आपने ये पढ़ना है, इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़। क्यों अल्लाह ने ये कहा, क्यों अल्लाह के रसूल ने हमें समझाया? अल्लाह ने तो नहीं कहा, अल्लाह ने अपने नबी को समझा दिया, उन्होंने हमें भी समझा दिया, ताकि हमारा नाखन काटना और ये अमल शुरू करना हमेशा ये करना चाहिए, सीधे हाथ से शुरू हो, फिर आपने ये छोड़ दिया, उल्टा हाथ किया, और फिर सीधे हाथ पे ही ख़त्म हो। आप देखिए कितनी बड़ी लॉजिक है। क्या आज तक सच सच बताएं, आपको किसी ने बताया कि या सीधे हाथ से शुरू होकर 4 उंगलियों का काटते हैं, फिर इधर की 5, फिर ये, ताकि जिधर से शुरू हुआ उधर ही सीधे हाथ पे ख़त्म हो। इसी तरह आपने पाँव का करना है, सेम जिस तरह ये किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, काटते जाना है हर नाखन को, हर नाखन को, हर नाखन को। फिर आपने उल्टे हाथ के सारे काटने, फिर आपने सीधे का अंगूठे का काटना है, ठीक है। अब आपके सारे नाखन कट गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बेशुमार पड़ा गया, अल्लाह ही ने दिया था और उसी ने ले लिया, वही फिर दे, इससे भी बेहतर चीज़। तो फिर आपने क्या करना है, वो जो कपड़ा है उस पर से सारे वो नाखन जो है आपको नज़र आएंगे कलर कपड़े पे, आपने एक जगह इकट्ठे कर लेने। अब आप टिश्यू लें, वो मेरा ख्याल पार्टी पैक जो टिश्यू होते हैं ज़रा बड़े हैं, छोटे हमारे छोटे हैं, या जो आपके घर घर तो आप बच्चों के मैकडॉनल्ड और KFC के साथ वो बड़े वाले आते हैं। घर में भी अगर किसी का कोई फंक्शन होता रहता है तो उनके घर तो पार्टी वाले टिश्यू पार्टी पैक पड़े होंगे, या मंगवा लें। वो आप 3-4 बिछा के उसके ऊपर वो नाखन एहतियात से डालने, देखना है कोई नाखन नीचे गिरने ना पाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब भी आपने कुछ आसान ही करना है, मुश्किल नहीं है। 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, 11 दफ़ा, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपने सूरा बकरा की आयत नंबर 154 है या 156 है, अब मैं आपको समझा दूं, उस आयत के आखिर में भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आता है। आप मुझे कुरान पाक ज़रा पकड़ाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही उसके बाद आता है। वो आपने 101 मरतबा पढ़ना है, 101 टाइम। फिर उसके आखिर में आपने दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ लेना है। मैं आपको कुरान पाक मंगवा भी लिया, मैं इसमें से आपको देख के एग्जैक्ट बता भी देती हूँ कि वो मेरा ख्याल 56 है सूरा बकरा की। वन 50 हाँ 156 ही है। ये है अल्लाज़ीना इज़ा असाबतकुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कभी इन पर कोई मुसीबत आती है तो वो पुकार उठते हैं, हम तो अल्लाह की ज़ात पाक के लिए हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पाक की तरफ ही हम रजत करेंगे, यानी उसी की तरफ जाएंगे। 156 आपने नहीं भूलना, ये आपने आयत पढ़नी है 156 101 दफ़ा। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी मैंने इसलिए मंगा के किया कि मुझे 156 याद था। फिर मैंने कहा मैं कोई ज़हनी तौर पे थकी हुई बहुत हूँ, ये ना हो एक आध आयत आगे पीछे कर दूँ। गो कि मैंने आपको निशानी के लिए बता दिया कि उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। छोटी सी आयत है, सिर्फ इतनी सी, एक लाइन से। तो आपने इसको पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ करनी है।
جس کی بیماری ہے یا رب العزت میری بیماری دور کر دے. میرے لیے میری بیماری سے نکلنا مشکل ہے. یہ دوائیاں ڈاکٹروں کے ہاتھ مشکل ہوگا, تیرے لیے تو مشکل نہیں. تو کہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تیری تو شان ہے جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے اسے کہہ دے ہو جا اور وہ ہو جائے. اتنا ہی ہے نا تیرے لیے اللہ میری بیماری دور کر دے. یعنی کہ جس کی جو بھی حاجت ہے, قرض ہے, پریشانی ہے, بے گھر ہے, بے روزگار ہے, مصیبت ہے, جھگڑا ہے, پریشانی ہے, اور کوئی بھی مشکل ہے, بے اولاد ہے, بے گھر ہے, بے در ہے, تنگ دست ہے, مجھے نہیں پتا کون سی بیماری کون سی, ہر بندے کی پرائیویٹ بات ہے نا کہ اس کی کیا اس کی مشکل ہے, تو وہ اس کے لیے دعا کرے. بے شک وہ زیادہ ساری مشکل ہوگا, 2-3 کا نام لے لے, پھر اس پہ دم کرے, اور پھر اس کو اچھی طرح اتنی سی پوڑیاں بنا لے. پوڑیاں بنا کے اب کیا کرے, اب یہ کرے کہ دعا مانگنے کے بعد اس کو ایسی جگہ پہ مٹی میں نہیں دبانا جو پیروں کے نیچے آئے. اس کو کوئی اونچا بڑا سا گملہ ہے جو اونچا ہے, اس کے اندر ذرا نیچے کھود کے دبا دیں. پھر آپ اگلے جمعے بھی کرنا اس طرح, بے شک اور گملوں میں کر دیں, یا کئیوں کے کیاریاں بنی ہوتی ہیں اونچی سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے, کوئی جہاں پیر نہیں آتا وہاں آپ نے دبانا ہے. کوئی بھی جگہ جہاں پاؤں نہ آتا ہو, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کسی گملے میں لگا دیں, کسی کیاری اونچی میں لگا دیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام ایسے اللہ کر دے گا, ایسے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورۃ تغابن کی وہ آیت پڑھنی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید 13 نمبر ہے یا 10 نمبر ہے. اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اس کو پڑھنا ہے کم از کم 1 تسبیح. اور آپ نے سورۃ مزمل کی رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا, عصر کے بعد آپ نے اس کی 1 تسبیح ضرور پڑھنی ہے, اور آیت الکرسی پڑھنی ہے. پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اللہ کے بہت ہی پیارے نام, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, بغیر گنتی کے تسبیح پکڑ لیں, لیکن اس کی حد نہیں ہے. جب تک اذان نہیں ہوتی پڑھتے جائیں, جب اذان ہو جائے تو پھر 3 فرض پڑھ کے پھر سجدے میں رو کے دعا کریں. انشاءاللہ آپ کی دعا قبول و مقبول ہو. انشاءاللہ آپ کے سارے کام اللہ رب العزت کر دے گی. یقین رکھیں اور بھروسہ رکھیں, اللہ سے بہتر کام کرنے والا کوئی نہیں, اللہ سے بہتر آسانیاں دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ سے زیادہ سخت پکڑ والا بھی کوئی نہیں, سخت جوتے مارنے والا بھی پھر کوئی نہیں. یہ بھی یاد رکھیں, کیونکہ جو بندہ جتنا ہی محبت کرتا ہے, جب اس کو ناراض کرو, اس کو غصہ آئے تو اتنا ہی وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے, اتنا ہی اس کو غصہ آتا ہے, کیونکہ وہ اپنے برین میں سوچ نہیں سکتا کہ یار یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. جب بندہ اس کو حیران پریشان کر دے تو پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پڑھنے کی, یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل پڑھنے کے بعد آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے کس نے پڑھا اور کیا. یہ سنیں گے, اب بات تو میں نے ساری سمجھا دی ہے, لہٰذا یہ آپ نے کام کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے, اور آپ کا جمعہ مبارک ہے. جمعے کی رات تو شام تو شروع ہو چکی ہے, عشاء کی اذانیں بھی ہو چکی ہیں. میرے تو گیسٹ گئے ہیں تو میں نے یہ ریکارڈ کیا ہے نا, تو جمعہ تو سٹارٹ ہے. تو آپ لوگ اللہ سے دعائیں کریں, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, میرے بچوں کو, میرے شوہر کو, اور میرے والدین کے لیے, میرے ننیحال ددیحال کے لیے, سسرال کے لیے, نیبرز کے لیے, میری سمدن کے لیے بہت دعا کرنی, ہر بیمار کے لیے دعا کرنی. اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.